اگر آپ دنیا کے 100 امیر ترین لوگوں کی لسٹ اٹھا کے دیکھیں تو یقیناً آپ کو کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ملے گا جو اپنے اسکول یا کالج کے زمانے میں ٹاپ پر رہا ہو، اور نہ ہی کوئی بندہ ایسا ملے گا جو اپنے گریڈز کی بنیاد پہ اچھی سی نوکری حاصل کرنے کے بعد ارب پتی بنا ہو۔ اگر آپ بزنس کرتے ہیں اور ایک مہینے میں 1 لاکھ روپیہ کماتے ہیں تو شاید آپ کوشش کریں کہ اگلے سال آپ ہر مہینے 1 لاکھ روپیہ کمانے کی بجائے اپنے بزنس کو اتنا پھیلائیں گے کہ آپ ہر مہینے 2 یا 3 لاکھ کما سکیں، اور اس کے لیے آپ کوشش بھی کریں گے اور آپ یہ کوشش کرنے میں مکمل آزاد ہوں گے۔ لیکن اگر آپ نوکری کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ اتنا ہوگا کہ آپ اگلا سال آنے یا پھر بجٹ وغیرہ آنے کا انتظار کریں گے کہ آپ کی سیلری میں 2 یا 4 ہزار روپے کا اضافہ ہو جائے۔ تو اس ویڈیو میں کچھ باتیں ہیں، اگر آپ نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھی تو ہی آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے گی کہ ٹاپر لوگ عموماً کروڑ پتی یا ارب پتی کیوں نہیں بنتے، اور یہ بھی کہ سی یا ڈی گریڈ والے لوگوں کے پاس دولت کیسے آتی ہے اور کیسے ٹاپر سٹوڈنٹس ان لوگوں کے بزنس چمکانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ عموماً جو اسٹوڈنٹ ڈاکٹر یا انجینئر بنتے ہیں یا کلاس میں ہمیشہ A+ گریڈ لیتے ہیں، ان کے والدین بھی پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور زیادہ سچویشنز میں کہیں نہ کہیں سرکاری یا پرائیویٹ جاب کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر وہ لڑکے ٹاپ کرتے ہیں جن کے والدین خود تو شاید ان پڑھ ہوں لیکن اپنے بچوں پہ پڑھائی کے لیے خوب ہی دباؤ ڈالتے ہیں۔ خصوصاً پاکستان میں سرکاری جاب کے چکر میں اکثر لوگ اپنے بچوں کی تعلیم پہ خوب ہی زور ڈالتے تھے اور اب بھی ڈالتے ہیں، کیونکہ سرکاری جاب کا مطلب عموماً مفت کے پیسے ہی سمجھا جاتا تھا، یا پھر یہ کہا جاتا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تنخواہ تو مل ہی جاتی ہے۔ تو جیسا میں بتا رہا تھا کہ زیادہ تر ٹاپر سٹوڈنٹس کے پیرنٹس بھی پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور عموماً کوئی نہ کوئی جاب کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک طرح سے یہ بات فیملی میں چلتی ہے کہ اب بیٹا بھی پڑھ لکھ کے کوئی اچھی سی نوکری کرے گا، اور آپ جانتے ہیں کہ نوکری جیسی بھی ہو لمیٹڈ سیلری ہی دیتی ہے، بہت ہی کم نوکریاں ہیں جن سے لوگ تھوڑا اچھا کماتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک صورت یہ ہے، جیسے فرض کریں کہ ایک ٹاپر سٹوڈنٹ محنت کر کے ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ اب اس ڈاکٹر کے پاس آپشن ہے کہ یہ کچھ عرصہ محنت کر کے، یا اگر اس کے پاس سرمایہ ہے تو یہ اپنا ہاسپٹل کھول لے اور اچھے ہاتھ سے پیسے کمانا شروع کرے۔ اب ضروری نہیں کہ اس ڈاکٹر کا ہاسپٹل چل جائے۔ پچھلے 6 یا 7 سال میں نے اپنے علاقے میں 2 ہاسپٹل دیکھے ہیں جنہیں بڑی لاگت سے بنایا گیا لیکن فیل ہوئے ہیں، شاید کبھی چل جائیں لیکن فی الحال ان کا کوئی حال نہیں ہے۔ اب اس ہاسپٹل کے بزنس پہ فیل ہونے کے بعد شاید وہ ڈاکٹر کوئی اور بزنس نہ کرے اور سوچے کہ کیونکہ اس کے پاس ڈاکٹری کی ڈگری ہے اور اسے یہی کام کرنا چاہیے۔ لیکن سی اسٹوڈنٹس کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی سی اسٹوڈنٹ مستقبل میں ایک بزنس پہ فیل ہو جائے تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ کسی دوسرے بزنس میں قسمت آزمائی کرے گا، اگر وہاں بھی ناکام رہا تو کوئی اور چیز ٹرائی کرے گا۔ اب اے اسٹوڈنٹ کتابی نالج پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، ان کے لیے فیل ہونا یا اچھے نمبر نہ لینا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بلکہ ان اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس انہیں ڈیلی بیسس پہ برین واش کرتے ہیں کہ اگر وہ اچھے نمبر نہیں لیں گے یا اگر وہ فیل ہو گئے تو پتہ نہیں کون سی قیامت آ جائے گی۔ لیکن اکثر سی اسٹوڈنٹس فیل ہونے کو یا اچھا پرفارم نہ کر پانے کو زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں، جبکہ اے اسٹوڈنٹس کے والدین انہیں سکھاتے ہیں کہ ان کے لیے سی گریڈ لینا یا فیل ہونا آٹومیٹکلی اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہوں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اے اسٹوڈنٹس عموماً ہر چیز کے بارے میں زیادہ سے زیادہ نالج اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان سچویشنز میں داخل ہونے پہ ایزی فیل نہیں کرتے جن کے بارے میں وہ کانفیڈنٹ فیل نہ کریں۔ اصل میں اسکول کے گریڈ صرف اسکول میں ہی بچوں کی رینکنگ کو شو کرتے ہیں، لیکن آئندہ زندگی میں کون کتنا کامیاب رہے گا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ سی اسٹوڈنٹس اصل میں اس بات پہ ٹرین ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہر چیز کے بارے میں علم نہ ہونے کی وجہ سے کوئی قیامت نہیں آئے گی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ شاید وہ فیل ہو جائیں، وہ بڑے آرام سے ایگزامینیشن ہال جاتے ہیں اور ٹیسٹ دیتے ہیں۔ وہ لوگوں کے جملوں اور ناکامی کے تانوں یا خوف کا سامنا کر چکے ہوتے ہیں۔ اصل میں اس قسم کا رویہ ان کے اندر رسک لینے کے خوف کو بہت کم کر دیتا ہے۔ وہ 100% نالج نہ ہونے کے باوجود بولڈ فیصلے کر لیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اگر وہ فیل ہو بھی گئے تو یہ زندگی کا اینڈ نہیں ہوگا۔ کسی بھی اے اسٹوڈنٹ اور خصوصاً نوکری کرنے والے بندے کو آپ ارب پتی نہیں پائیں گے، بلکہ سی اسٹوڈنٹس کے کالجوں سے بھاگے ہوئے لوگ جنہوں نے اپنے بزنس سیٹ کیے وہ آپ کو زیادہ دولت مند ملیں گے۔ اصل میں ساری بات بندے کے ویژن کی ہے اور اس نالج کو استعمال کرنے کی ہے جو اس کے پاس ہے۔ شاید آپ نے کسی کلاس فیلو سے سنا ہو کہ یار یہ کتاب کا نالج اصل زندگی میں استعمال کہاں ہوگا۔ جس طرح بعض ایتھلیٹس یا سپورٹس مین قدرتی طور پر کسی کھیل کو بڑے اچھے طریقے سے کھیل لیتے ہیں اور دوسرے لوگ اتنی زیادہ محنت کرنے کے باوجود ان کی طرح نہیں کھیل پاتے، اسی طرح بعض اسٹوڈنٹس کلاس میں سبق یاد کرنے اور کتابی باتوں کو اچھی طرح سمجھنے میں باقی اسٹوڈنٹس سے زیادہ تیز ہوتے ہیں۔ کسی مصنف نے لکھا ہے کہ 20 اسٹوڈنٹس کوشش کر کے گورنمنٹ کی نوکریاں کر لیتے ہیں اور اے اسٹوڈنٹس سی اسٹوڈنٹس کے لیے کام کرتے ہیں اور انہی کے بزنس کے تھرو اپنے لیے کماتے ہیں۔ ویسے اس ویڈیو کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ کالج چھوڑ دیں یا اپنی تعلیم مکمل نہ کریں یا یہ کہ زیادہ محنت نہ کریں، بلکہ وجہ یہ تھی کہ تعلیم یا ڈگری کو صرف نوکری کے حصول کا ذریعہ نہ سمجھیں،
کیونکہ نوکری کا ایک مطلب آپ کا ٹائم بھی ہے. جتنے ٹائم کے لیے آپ کام کرتے ہیں اتنے ہی آپ کو پیسے ملتے ہیں، اور ٹائم آپ کے پاس لمیٹڈ ہوتا ہے اور اس کے پیسے بھی لمیٹڈ ہی ملتے ہیں. لیکن بزنس کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے. جتنا ٹائم اور محنت آپ نوکری پہ لگاتے ہیں اتنے ہی ٹائم اور محنت سے آپ بزنس میں بے تحاشا کما سکتے ہیں، اپنے ملٹیپل بزنس بنا سکتے ہیں، دوسرے لوگوں کو اپنے کام چلانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. دوسری طرف نوکری کے چکر میں رہنے والوں کا پاکستان میں کچھ خاص فیوچر ہے ہی نہیں. ایک تو نوکری میں گزارا کرنا مشکل ہوتا ہے، دوسرا 60-70% لوگوں کو نوکریاں ملتی ہی نہیں. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. میرے چینل پہ انداز سلامتوں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ عادتوں کے بارے میں ایک ویڈیو ہے کہ اگر وہ عادتیں آپ میں ہیں تو آپ ایک دن یقیناً امیر ہوں گے. اس ویڈیو کا لنک اس وقت اسکرین پہ موجود ہے، کلک کر لیجئے. اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں. خدا حافظ.